آج ویو 360 میں بنگلہ دیش سے روہنگیا کی میانمار واپسی کا آغاز، پناہ گزین خوف زدہ۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں خواتین کے لیے خصوصی بسیں تاخیر کا شکار، اور یہودیوں کی قبروں کے کتبے لکھنے والا ایک مسلمان۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360، میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان۔ میانمار سے پناہ کی خاطر بھاگ کر بنگلہ دیش آنے والے روہنگیا کی واپسی کا سلسلہ کل سے شروع ہو رہا ہے، لیکن کئی پناہ گزین واپسی کے ڈر سے کیمپوں سے بھاگ رہے ہیں۔ میانمار اور بنگلہ دیش کے درمیان اکتوبر میں ہونے والے معاہدے کے مطابق بنگلہ دیش میں گزشتہ سال پناہ لینے والے تقریباً 7 لاکھ روہنگیا مسلمانوں میں سے 2000 پر مشتمل پہلا گروپ کل 15 نومبر کو میانمار واپس روانہ کیا جائے گا، لیکن کیمپ میں پناہ گزینوں کے ایک رہنما عبدالسلام کا کہنا ہے کہ گروپ میں شامل کم از کم 20 افراد میانمار میں تشدد کے خوف سے واپس نہیں جانا چاہتے اور منتقلی سے بچنے کے لیے دوسرے کیمپوں میں بھاگ گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ وہ کسی پناہ گزین کو زبردستی میانمار واپس نہیں بھیجے گا، اور حکام نے اقوام متحدہ کی ریفیوجی ایجنسی سے درخواست کی ہے کہ واپسی کے لیے تیار کیے جانے والے افراد سے ان کی رضامندی کی تصدیق کر لی جائے۔ اس وقت ثاقب الاسلام کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ثاقب، امریکی نائب صدر مائک پینس نے سنگاپور میں آسیان کا جو سمٹ ہے اس کی سائیڈ لائنز پہ میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی سے ملاقات کی اور اس میں روہنگیا کا مسئلہ بھی اٹھایا، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی سارا، امریکی نائب صدر مائک پینس نے میانمار کے رہنما آنگ سان سوچی سے ملاقات میں روہنگیا پناہ گزینوں کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ جلد ہی انہیں میانمار کی حکومت سے اس سلسلے میں ایک پروگریس رپورٹ ملے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا المیہ ہے جس نے لاکھوں امریکیوں کے دلوں کو متاثر کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے میانمار کی فوج اور قانون ہاتھ میں لینے والے وہ لوگ جن کے ظلم سے بچ کر 7 لاکھ روہنگیا بنگلہ دیش پناہ لینے پر مجبور ہوئے، وہ ایک ناقابل تلافی جو ہے ناقابل معافی جرم ہے۔ اور آنگ سان سوچی نے نائب صدر کے اس بیان کا براہ راست تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا ملک ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ اپنے ملک کو تمام لوگوں کے لیے محفوظ اور بہتر بنایا جائے، اور آنگ سان سوچی جو ہے ان پر عالمی سطح پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی رہی ہے اس بحران سے صحیح طریقے سے نہ نمٹنے سے اور ان ظلم و ستم کو نہ روک سکنے پر، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز ہی امنسٹی انٹرنیشنل نے ان سے ایمبیسڈر آف کانشیس نامی ایوارڈ واپس لے لیا ہے، یعنی ضمیر کی سفیر کا ایوارڈ یہ واپس لیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے گزشتہ سال نومبر میں امریکی ہولوکاسٹ میموریل میوزیم نے ان سے ایک ایوارڈ واپس لیا تھا، اور گزشتہ سال سپتمبر میں آکسفورڈ یونیورسٹی نے ان کی تصویر اپنے کالج کیمپس سے ہٹا دی تھی اور ان سے فریڈم آف دا سٹی آف آکسفورڈ کا ایوارڈ واپس لیا تھا، اور پھر جو اس سے پہلے کینیڈا کی حکومت نے ان کی اعزازی شہریت بھی منسوخ کر دی تھی۔ تو آنگ سان سوچی کو اس بحران سے نہ نمٹنے پر تنقید کا سامنا ہے اور متعدد اعزاز ان سے واپس لیے گئے ہیں۔ ایک طرف آنگ سان سوچی کو دباؤ کا سامنا ہے، دوسری طرف بنگلہ دیش کی حکومت بھی بہت سے مختلف پریشرز کا اس ایشو کو لے کے سامنا کر رہی ہے، اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے کولیگ جو بنگلہ سروس وائس آف امریکہ کی بنگلہ سروس کے مینیجنگ ایڈیٹر ہیں کبیر الدین سرکار، بہت شکریہ آج ہمارے شو میں شرکت کرنے کا۔ کبیر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیمپوں سے آپ کو کس طرح کی اطلاعات مل رہی ہیں، کیونکہ روہنگیا کا یہ بھی مطالبہ رہا ہے کہ ان کو شہریت دی جائے میانمار کی تبھی وہ واپس جائیں گے، اور ابھی تک ایسا تو کچھ ہوا نہیں، تو کیا رپورٹس مل رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ ابھی آپ نے جو ذکر کیا یہ ریپیٹریشن کے بارے میں، پہلے سے جو طے ہوا تھا تو اس میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔ ابھی کوئی 5-6 منٹ پہلے میں نے بات کیا ٹیلی فون پہ، ہمارا جو کوکسس بازار میں ہمارا جو نمائندہ ہیں معظم حسین شکیل، انہوں نے بتایا کہ ابھی چینج کوئی 30 فیملی جس میں 150 افراد ہیں، ان کو ریپیٹریشن کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے، اور اس وقت وہ انتظار کر رہے ہیں ایک UNHCR کا کلیئرنس لیٹر کے لیے، وہ ملنے سے یہ شروع ہوگا۔ یہ شروع ہوگا کہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ بس جائیں گے، یہ this is kind of a symbolic repatriation. ٹھیک ہے۔ The situation there ابھی بھی بہت uncertain ہے اور بہت ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ پہلی 150 فیملیز بھیجی ہیں تو ایک مستقل سلسلہ شروع ہو جائے گا، بھی ایسی بات نہیں ہے، یہ علامتی طور پہ ان کو بھیجا جا رہا ہے، لیکن لوگ پھر بھی ڈر رہے ہیں، جو خبریں ہمیں مل رہی ہیں۔ UNHCR کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ سچویشن جو ہے میانمار میں ابھی بھی بہت ہی انکلیئر ہے،
and they are not going to be very safe. And وہ بھی بہت ڈرے ہوئے ہیں, وہ تو بیچارے ایسے ہی بہت مشکل میں ہیں. اور تو کیا میانمار کی حکومت نے کسی قسم کی گارنٹی ان خاندانوں کے لیے دی ہے اس کوشش میں صرف کہ UNHCR کے جو خدشات ہیں ان میں کمی لائی جا سکے, انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو پریشر ہے وہ کچھ کم ہو سکے؟ میانمار کا کیا رسپانس دیکھ رہے ہیں آپ؟ میانمار کا کوئی رسپانس خاص نہیں ہے, یہ آپ جانتے ہیں. اور لیٹسٹ جو سچویشن ہے, ابھی آنگ سان سوچی کا ایوارڈ واپس لیا گیا ہے, اور وائس پریزیڈنٹ پینس نے بھی کافی دباؤ ڈالا ہے سنگاپور میں یہ ایپیک سمٹ کے دوران, تو آسیان سمٹ کے, اور یہ اٹس ناٹ ویری کلیئر اینڈ they are not very willing to take these people back, especially ان کو جو دباؤ ڈالا جا رہا انٹرنیشنل لیول پہ کہ ان کو سٹیزن شپ کے بنا پر واپس لیا جائے. اچھا یہ بتائیے گا, بنگلہ دیش میں بھی الیکشن اب ہونے والے ہیں, اور ایک دفعہ پہلے جو وزیر اعظم ہیں شیخ حسینہ وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ مستقل بنیادوں پہ پرماننٹلی ہم ریفیوجیز کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے. بنگلہ دیش کی جو اپنی پولیٹیکل سچویشن ہے وہ کس قدر اثر ڈال رہی ہے روہنگیا کے معاملے پر؟ نہیں, بنگلہ دیش میں یہ سچویشن ہے کہ شیخ حسینہ گورنمنٹ نے ایک آئیلیٹ ہے, آف شور آئیلیٹ, ٹھنگار چور کہتے ہیں اس کو, تو وہاں ان کو ری سیٹل کرنے کے لیے بندوبست کیا جا رہا ہے. اور بنگلہ دیش یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے, اور بنگالی تو نہیں ہے, یہ روہنگا ہی ہیں, مگر their background dates back to some 500 to 600 years. لیکن پولیٹیکل لیول پہ کہہ لیجئے کہ کتنا بڑا برڈن ہے یہ شیخ حسینہ پر؟ جی برڈن تو ہے, مگر یہ کسی نہ کسی کو تو اٹھانا ہی پڑے گا یہ برڈن. تو شیخ حسینہ is very bravely taking the burden and کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کچھ, لیکن یہ کہ وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ جلد از جلد بالکل وہ اپنا گھر واپس جائیں, کوئی طریقہ ہو. اور روہنگیا ایک ایسے ایشو میں پھنسے ہیں جہاں ایک طرف بنگلہ دیش کی حکومت چاہتی ہے کہ وہ واپس چلا جائیں, اور دوسری طرف میانمار کی حکومت ان کی سیکیورٹی کے بارے میں کسی قسم کی گارنٹی دنیا کو نہیں دے رہی. کبیر الدین سرکار بنگلہ سروس کے مینیجنگ ایڈیٹر ہمارے ساتھ تھے, کہ وقت کا بہت شکریہ. امریکہ نے لبنان میں قائم تنظیم حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کے بیٹے جواد نصر اللہ کو بین الاقوامی دہشت گرد قرار دے دیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ایران کی مدد سے حزب اللہ مشرق وسطی میں ہتھیار اور بدامنی پھیلا رہی ہے. امریکہ نے حزب اللہ سے منسلک المجاہدین بریگیڈ کو بھی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے. یہ اعلان ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب اسرائیل اور غزہ میں موجود حماس کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر چکی ہے. ٹرمپ انتظامیہ ایران پر عدم استحکام پھیلانے کا الزام عائد کرتے ہوئے اس کے ساتھ تو بین الاقوامی جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کر چکی ہے, لیکن دوسری جانب اسے شمالی کوریا کو جوہری ہتھیاروں اور میزائل پروگرام ترک کرنے پر آمادہ کرنے میں خاطر خواہ پیش رفت حاصل نہیں ہو رہی. شمالی کوریا نے حال ہی میں نہ صرف امریکہ کے ساتھ مذاکرات اس بارے میں منسوخ کیے ہیں, بلکہ واشنگٹن کے ایک تحقیقی ادارے نے شمالی کوریا میں بیلسٹک میزائلز کی ایسی 13 تنصیبات کی نشاندہی کی ہے جو شمالی کوریا نے اب تک ظاہر نہیں کی تھی. صورتحال کیا رخ اختیار کر رہی ہے, جانتے ہیں اس رپورٹ میں. صدر ٹرمپ نے شمالی کوریا کے ساتھ جون میں ہونے والی سربراہ ملاقات کے بعد اس امید کا اظہار کیا تھا کہ کم جونگ ان فوری طور پر اپنے ایٹمی ہتھیار ختم کرنا شروع کر دیں گے. وہ گھر واپس پہنچتے ہی میرے خیال میں یہ کام شروع کر دیں گے. سربراہی اجلاس کے 5 ماہ گزرنے کے بعد بھی کم جونگ ان ایٹمی ہتھیاروں کو تلف کرنے کے سلسلے کو شروع نہیں کر سکے. در حقیقت اس بات کے ثبوت بڑھ رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ ہتھیار بنا رہے ہیں. پیر کو سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ اس نے کم از کم 13 میزائل اڈوں کی نشاندہی کی ہے, جس میں دونوں کوریاؤں کے بیچ ڈی ملٹرائزڈ زون کے قریب واقع یہ تنصیب بھی شامل ہے. North Korea has placed a great deal of time, money and resources. شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائل فورس کے لیے بہت زیادہ وقت, سرمایہ اور وسائل مختص کر رکھے ہیں. اس کو ایک اسٹریٹجک فورس کہا جاتا ہے. اسے یقین ہے کہ مستقبل میں امریکی اور جنوبی کوریا کی کسی بھی جارحیت کو روکنے کے لیے شاید یہ بہترین ہتھیار ہوگا. صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کے سربراہی اجلاس کے بعد سے ایٹمی پروگرام پر کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی ہے, لیکن چھوٹی سطح پر کچھ کامیابیاں ضرور ملی ہیں. جیسا کہ شمالی کوریا نے اپنی ایک میزائل کی تجربہ گاہ کے اہم حصوں کو ختم کرنے کے وعدے پر عمل کیا ہے. اس کے علاوہ جنوبی کوریا کے ساتھ تعلقات میں بھی مستقل بہتری آئی ہے.
لیکن بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ شمالی کوریا نے اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو ترک نہیں کیا۔ اس میں سے بہت کچھ ہم پہلے ہی جانتے ہیں۔ ہم یقینی طور پر پہلے ہی سے جانتے تھے کہ شمالی کوریا اپنے میزائل پروڈکشن پروگرام کو جاری رکھنے کا پہلے سے ہی ارادہ رکھتا تھا، اور مزید یہ کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ بھی نہیں تھا۔ صدر ٹرمپ بظاہر اب بھی پر امید ہیں۔ شمالی کوریا کے ساتھ جس طرح چیزیں چل رہی ہیں ہم اس پر بہت خوش ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ کم جونگ ان کے ساتھ ایک اور سربراہی اجلاس میں شرکت کریں، لیکن گزشتہ ہفتے ایک سینئر شمالی کوریا کے رہنما کے ساتھ مائک پومپیو کی ملاقات کوئی وجہ بتائے بغیر منسوخ کرنے کے بعد سے یہ معاملہ اور پیچیدہ ہو گیا ہے۔ بل گیلو کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یورپی پارلیمان میں آسیہ بی بی کے معاملے پر ہونے والی مجوزہ بحث ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات سمیت بہت کچھ آپ پڑھ اور دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں ہر روز خواتین تعلیم یا کام کے لیے گھر سے نکلتی ہیں، یہ معمول کی بات ہے، لیکن خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد کے لیے اپنی منزل تک پہنچنا ہر روز ہی ایک چیلنج بھی ہوتا ہے۔ پشاور سے عمر فاروق بتا رہے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی سابق حکومت نے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک قدم تو اٹھایا تھا، لیکن پھر بہت آگے نہیں بڑھ پائی۔ پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں ہر روز خواتین کا تعلیم یا کام کے لیے گھر سے نکلنا معمول کی بات ہے، لیکن خواتین کی ایک بڑی تعداد کے لیے اپنی منزل تک پہنچنا ہر روز ایک چیلنج ہوتا ہے۔ عورتوں کو بہت سارے پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں، ہراسمنٹ کے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اسپیس نہیں مل رہی ہوتی۔ فیمیل کے لیے کوئی سیکیورٹی والی جگہ ہونی چاہیے، اپنے بسز ہونے چاہیے جس میں وہ سیفٹی فیل کرے اور آسانی سے کہیں آ جا سکے، مطلب یہ پرابلم نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی میل نہیں ہے تو ایشو ہوگا۔ بسز میں جو چڑھنا اور اترنا ہوتا ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے، فیمیل جو ہے تو بسز اتنی رفتار میں جا رہی ہوتی ہے کہ فیمیل اس میں چڑھتے وقت ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہراسمنٹ اور سیکیورٹی کے مسائل کے باعث اکثر والدین اپنی بیٹیوں کو گھروں سے اکیلے باہر نکلنے نہیں دیتے۔ خواتین سکون سے سفر کر سکے اس کے لیے جاپان کی حکومت نے 6 ماہ قبل حکومت خیبر پختونخوا کو 14 پنک بسوں کا تحفہ دیا۔ اس از فرسٹ ایک قسم کا پروجیکٹ ہے جو کہ خواتین کے لیے کیا گیا ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہراساں ہوتی ہیں خواتین اور ان کے آنے جانے میں ٹریول کرنے میں سفر کرنے میں کافی سارے مسئلے مسائل تھے، جس کے لیے پروجیکٹ لانچ کیا گیا۔ ان بسوں کا افتتاح تحریک انصاف کی سابق حکومت کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے اسی سال مئی کے مہینے میں کیا تھا۔ 14 بسوں میں سے 7 ضلع مردان جبکہ باقی 7 ایبٹ آباد میں چلائی جائیں گی، لیکن 6 ماہ گزرنے کے باوجود بھی یہ پروجیکٹ اب تک شروع نہیں ہو سکا۔ بسز کے پروجیکٹ کو چلانے کے ڈیفرنٹ ماڈلز ہوتے ہیں، اور کیونکہ فرسٹ ٹائم ہے کے پی میں ہم اس طرح کا پروجیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ماڈل جو اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ ہے تھرو وینڈر۔ تو ہم نے ایک دفعہ ٹینڈر دیا ہے، ہمیں کوئی انکریجنگ رسپانس نہیں آیا، دوسری دفعہ بھی دیا ہے اور اب تیسرا ٹینڈر ہمارا گیا ہے انشاءاللہ، اور جس پہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں کوئی اچھا وینڈر مل جائے گا۔ خواتین اس سروس کے جلد شروع ہونے کی آس لگائی بیٹھی ہیں۔ پنک بسز کا پروجیکٹ جلد سے جلد شروع کیا جائے، کیونکہ جتنی بھی پرابلمس ہیں وہ پرابلمس ختم ہو جائیں گی، اور ہمیں جتنی سہولیات جلدی ملے گی اتنی ہم اپنی سیٹسفیکشن شو کریں گے ٹورڈز آر گورنمنٹ۔ ہر بس میں تقریباً 40 کے قریب خواتین کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ دفتری اور اسکول کے اوقات میں ہر بس دن میں روزانہ 3 ٹرپ لگائے گی۔ عمر فاروق، اردو VOA، مردان۔
پاکستان میں خواتین کی ایک بڑی تعداد بلڈ انیمیا کی شکار ہے۔ بلڈ انیمیا یعنی خون میں آئرن کی کمی سے نہ صرف ایک عورت کی اپنی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے بلکہ یہ آنے والے بچے کی جان کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس بیماری کا علاج ان خاندانوں کے لیے خاص طور پہ مزید مشکل ہو جاتا ہے جو پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہیں۔ دیکھتے ہیں سکر سے کرن مرزا کی یہ رپورٹ۔ روزینہ ایک گھریلو خاتون ہے۔ یہ اکثر تھکن اور سر میں درد محسوس کرتی ہیں۔ دوران زچگی ان میں بلڈ انیمیا یعنی خون میں آئرن کی کمی تشخیص ہوئی۔ جب فرسٹ ٹائم پریگننٹ ہوئی تھی تو میں بہت زیادہ ویک تھی، کمزور تھی، جسم میرا ٹوٹتا ہے، میرے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق خون میں آئرن کی کمی کا مسئلہ سکھر کی ہر دوسری عورت کو لاحق ہے۔ مور دین 50% آپ کو پاپولیشن ملے گی جو ہوتے ہیں وہ انیمیا، اور یہ انیمیا کوئی نیا انیمیا نہیں ہوتا، یہ پرانا انیمیا ہو جاتا ہے۔ جو لڑکی پیدا ہوتی ہے یہ بچپن سے لے کے سلسلہ چلتا رہتا ہے، کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اس کی کوالٹی آف لائف وہ نہیں رہتی۔ عورت کے خون میں آئرن کی کمی صرف اس کی زندگی ہی متاثر نہیں کرتی بلکہ آنے والے بچے کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ انیمیا کی شکار ماؤں کے بچے اکثر نارمل کے بجائے آپریشن سے ڈیلیور کرنا پڑتے ہیں۔ ایسی مائیں وہ رسک پہ ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی رسک پہ ہوتے ہیں، وہ وقت سے پہلے پیدائش کا ہونا، ڈلیوری کے بعد جو زیادہ خون بہنے کے ہوتے ہیں اس میں اموات بھی ہوتی ہے۔ انیمیا کا علاج مشکل نہیں لیکن آبادی کے ایک بڑے حصے کی پہنچ سے دور یقیناً ہے۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا آئرن والی چیزیں استعمال کریں، فروٹ ہے، فروٹ کا زیادہ استعمال کریں، دودھ کا استعمال کریں، مکھن، گوشت، مچھلی، انڈا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک غریب بندہ تو افورڈ نہیں کر سکتا ہے نا۔ بیبی جو پہلا فرسٹ ہوا تھا وہ بہت زیادہ کمزور ہوا تھا۔ جو بھی حاملہ جاتی ہے پیٹ سے جاتی ہے تو سب کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو آئرن کی کمی ہے۔ اتنی مہنگائی میں پھل فروٹ بندہ کہاں سے لے، کہاں سے کھائے؟ ڈاکٹرز دوران زچگی خواتین کا بلڈ ایچ بی ٹیسٹ کرتے ہیں جس سے خون میں آئرن کی مقدار کا پتہ چلتا ہے۔ حاملہ خواتین میں ایچ بی لیول 10.5 سے 11 گرام جبکہ غیر حاملہ خواتین میں 12 سے 14 گرام نارمل ہوتا ہے۔ سکھر کی بہت سی خواتین پاکستان کی کروڑوں عورتوں کی طرح اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ پا رہی لیکن ان پر توجہ دینا پورے خاندان کی ذمہ داری ہے کیونکہ جب ایک عورت کی صحت کا خیال نہیں کیا جاتا تو پھر اس کے لیے خاندان والوں کی مناسب دیکھ بھال کرنا بھی ممکن نہیں رہتی۔ کرن مرزا، اردو VOA، سکھر۔ سابق امریکی خاتون اول مشیل اوباما کی نئی کتاب بیکمنگ مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی بیسٹ سیلر بن گئی ہے۔ یہ ان کی سوانح حیات ہے۔ کتاب میں مشیل اوباما نے لکھا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر اوباما کی امریکہ میں پیدائش کے بارے میں شبہات پیدا کرنے پر معاف نہیں کر سکتی کیونکہ بقول ان کے ایسے الزامات نے ان کے خاندان کو خطرے میں ڈال دیا۔ ان دنوں کتاب کی تشہیر میں مصروف سابق خاتون اول نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ وہ خود صدر کا انتخاب لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ امریکہ میں حلال گوشت اور اس سے بنی مصنوعات کی طلب بڑھ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو مسلمانوں کی تعداد ہے جو پیو ریسرچ سینٹر کے سروس کے مطابق تیزی سے بڑھ ہی رہی ہے، لیکن وردہ خلیل بتا رہی ہیں کہ حلال گوشت کی طلب میں اضافے کی صرف یہی ایک وجہ نہیں ہے۔ امریکی ریاست ورجینیا کا یہ حلال سٹور علاقے میں قائم کئی سٹورز میں سے ایک ہے جہاں مختلف ملکوں سے آنے والی اشیاء خودنوش کے علاوہ حلال گوشت کی فروخت بھی کی جاتی ہے۔ ہم حلال گوشت کھانے کو ہی فوقیت دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ میرے بچے بھی میرے ساتھ ہیں جو کہ فالو کرتے ہیں، صرف میرے ہسبینڈ ہیں وہ نہیں کرتے اتنا۔ امریکہ میں حلال گوشت اور دیگر حلال مصنوعات کی دستیابی ہمیشہ اتنی آسان نہ تھی، لیکن ملک میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے امریکہ میں 15 سے 20 ارب ڈالر کی حلال مصنوعات تیار کی جاتی ہیں جو بیرون ملک بھی درآمد کی جاتی ہیں۔ امریکی معیشت میں حلال مارکیٹ پر تحقیق کرنے والے ادارے دینار سٹینڈرڈز کے ترجمان کے مطابق حلال گوشت کی طلب میں اضافے کی کئی وجوہات ہیں۔ امریکہ میں حلال گوشت کی طلب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ امریکہ میں تقریباً 6 ملین مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن اس کی بڑی وجہ غیر مسلموں میں حلال گوشت کے استعمال کا بڑھتا ہوا رجحان بھی ہے۔ اس حلال سٹور میں کام کرنے والے قصاب کا کہنا ہے کہ ان کے سٹور پر گوشت کی فروخت میں گزشتہ چند سالوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔
یہاں کے جو خود امریکن ہے وہ بھی مطلب حلال جو گوشت ہے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اسپیشلی بیبی گوٹ جو ہوتا ہے، لیم جو ہوتا ہے۔ دینار سٹینڈرڈز کے مطابق آج امریکیوں کی بڑی تعداد جانے انجانے میں حلال گوشت استعمال کر رہی ہے۔ حلال گوشت امریکہ کے بڑے ریٹیلرز پر دستیاب ہے، جیسے کاسکو، والمارٹ، ان میں ریسٹورانٹس بھی شامل ہیں، لیکن اکثر اسے حلال کے طور پر لیبل نہیں کیا جاتا کیونکہ حلال میٹ پرووائڈرز کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں منفی رد عمل کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ امریکہ میں حلال گوشت کی مقبولیت بڑھانے کے لیے ہمیں حلال فوڈ فیسٹیولز اور اچھے حلال ریسٹورنٹس کی ضرورت ہے۔ اسرائیل فلسطین تنازع دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی یہودی اور مسلمانوں کے درمیان تلخیوں کا سبب ہے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بھارتی شہر ممبئی کے ایک ایسے مسلمان کی کہانی جو اس دنیا سے چلے جانے والے یہودیوں کا نام زندہ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہودی قبروں پر عبرانی زبان میں نام کندہ کرنے والے محمد یاسین سے ہمیں ملوا رہی ہیں رتل جوشی۔ ممبئی کے ورلی علاقے کا یہ قبرستان شہر کے گنے چنے یہودی قبرستانوں میں سے ایک ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں یہاں 1000 سے زیادہ قبروں کو ہیبرو میں نام اور پہچان ایک ایسے شخص سے ملی ہے جس کی اپنی پہچان یہودیوں سے جدا ہے۔ محمد یاسین ممبئی کے ان آخری کاریگروں میں سے ایک ہیں جن کے پاس ہیبرو زبان میں قبروں پر نام تراشنے کا علم ہے۔ برابر سب نام ڈالتے، ہمارے نماز کے پھر سب شبد وہ لکھتے وہ ہیبرو میں، ان کو بہت سارا، ہم سے ان کو زیادہ معلوم ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں اسرائیل سے یہ قبر بنانے کو، وہ انگلش میں نام لکھ کے دیتے ہیں، بولتے ہیں ہیبرو میں تم لکھ لینا، کس کو بھی نہیں آتا۔ اے زین کوف نون ہے۔ یاسین ہندی، اردو اور کچھ اور بھارتی زبانوں کو پتھر پر پہلے سے تراشتے تھے۔ 1968 میں ممبئی آنے کے بعد ان کی ملاقات ایک اسرائیلی انگریور سے ہوئی۔ ہیبرو کی تعلیم اسی سے ملی۔ بے تے سے جیم ہے، اردو میں بھی آتا ہے، تو حرف جو ہے تو الگ رہتا ہے لیکن بولنے میں فرق نہیں ہے۔ گزشتہ 70 سالوں میں ممبئی میں یہودیوں کی تعداد 20,000 سے کم ہو کر تقریباً 4,000 رہ گئی ہے۔ اس کم ہوتی آبادی کے ساتھ ہیبرو جاننے والے بھی بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یاسین کے بیٹے اسماعیل ہیبرو تراش تو لیتے ہیں لیکن اسکرپٹ ابا سے ہی لکھوانا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ اب کمپیوٹرائز فونٹس بھی استعمال کرنے لگے ہیں۔ جو فونٹ کمپیوٹر کے اندر ہے وہ فونٹ میں اور ہمارے ہاتھ کی رائٹنگ میں بہت فرق ہے، جو ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا ہم لکھ لیتے ہیں، لیکن کمپیوٹر جو ہے نا جو جیسا فونٹ ہے ویسے ہی دیتا ہے۔ یاسین اور اسماعیل کے علاوہ یہاں کے باقی کاریگر زیادہ تر ہندو ہیں۔ کام کے بیچ میں مذہب کبھی دیوار نہیں بنتا۔ کتنے لوگ آتے ہیں باقاعدہ گلے لگاتے ہیں ہم کو، بتائیے، خوشی ہوتی ہے، سمجھے۔ اب پھر اپوزٹ اس کا جب اسرائیل کو دیکھو یا فلسطین کا دیکھو تو پھر بہت افسوس ہوتا ہے۔ اوپر والے سے مرحوم کے لیے جنت کی فریاد ہر مذہب ہر زبان میں کی جاتی ہے، لیکن یہاں اس قبرستان کے کاریگروں کو دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ اگر مذہب، ذات اور نفرت کی دیواریں گرا دی جائیں تو پھر یہ دنیا بھی کسی جنت سے کم نہیں۔ رتل جوشی، اردو VOA، ممبئی۔ اور اسی خوبصورت کہانی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ ہمارا اور آپ کا رابطہ ہر لمحہ قائم رہتا ہے facebook.com/VOA اردو کے پیج کے ذریعے۔ جانے سے پہلے آج دیکھتے ہیں واشنگٹن کے ارد گرد خزاں کے خوبصورت رنگ ہمارے ساتھی عزیز احمد کی آنکھ سے۔